السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 164 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان۔ مسئلہ نمبر 1، لاہور سے بھائی سعید الرحمن صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا ہے آیا اس وضو سے دوسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی پروگرام میں گئے تھے، وہاں کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ دوسری نمازوں کے لیے جو وضو کیا ہے اس سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو وضو آپ نے نماز جنازہ کے لیے کیا ہے اس سے آپ دوسری نمازیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، البتہ نماز جنازہ کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245۔ مسئلہ نمبر 2، چترال سے بھائی سیف الرحمن رومی صاحب نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنا یا اس کے سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کو نہ سلام کیا جائے اور نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے، لیکن اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کی جائے تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے۔ در مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 412۔ مسئلہ نمبر 3، چترال سے بھائی احمد نواز صاحب نے سوال کیا ہے کہ خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو ناپاک حالت میں دیکھے لیکن کوئی نجاست ظاہر نہ ہو تو کیا غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ محض خواب میں اپنے آپ کو ناپاک دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک جسم پر کوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ مسئلہ نمبر 4، سعودی عرب سے بھائی رحمت حسین صاحب نے سوال کیا ہے کہ نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نہانے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔